سلیم گیلانی کے ساتھ صرف FM 100 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ تاریخ اسلام کا ثانی عظیم مارکہ حق و باطل، واقعات کربلا، علمدار حق، جگر گوشہ علی و بطول، نواسہ رسول، سردار نوجوانان جنت سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز زندگی اور شہادت پر مشتمل فکر انگیز واقعات پر مبنی پروگرام تاریخ کربلا لے کر میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی FM 100 کے کراچی اسٹیشن سے حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج اسٹوڈیو میں معاونت کے فرائض ندیم انصاری اور کمال صاحب ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور، ملتان، اسلام آباد، رحیم یار خان اور حیدرآباد، ان تمام اسٹیشن کے جتنے بھی معاونین ہیں ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے پروگرام کی طرف بڑھوں گا۔ آج 5 محرم الحرام 1446 ہجری میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اور واقعات کربلا سن 61 ہجری کے۔ آج کا میرا موضوع خلافت اور ملوکیت اور اس کے ساتھ معصیت یزید، یعنی کہ اب ہم نے حضرت امام حسین کے فضائل جان لیے، ان کا مرتبہ اور مقام ہمیں اس کا کچھ حد تک اندازہ ہو گیا۔ اب یزید کے وہ مکروہ کرائم اور اس کی جو مکروہات ہیں اس کی زندگی کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے اس نے دین اسلام کو نقصان پہنچایا اور کیا وجہ تھی کہ حضرت امام اس کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ ایک بد کردار اور اس طرح کا شخص ہے کہ جس کی وجہ سے دین اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو بہرحال خلافت اور ملوکیت کے بعد اگلا میرا ٹاپک معصیت یزید، اور اس میں بہت اہم موضوعات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اچھا، ان تمام دوستوں کا بھی میں شکریہ ادا کر دوں کہ جو اس وقت فیس بک لائیو پر میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ مناف مسانی میرے بہت قریبی اور بہت پرانے دوستوں میں سے ہیں، مجھے اس وقت اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ مناف صاحب کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کریں گے، اللہ پاک ان کو صحت سلامتی دے۔ شبیر قمر صاحب برطانیہ میں ریڈیو کے حوالے سے ایک بڑی جانا پہچانا نام ہے، اور برسہ برس سے براڈفورڈ اور برمنگھم میں ریڈیو رمضان کے علاوہ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فرحان خان ترک ہیں، ندا نواز، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، شبانہ کوثر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، تو ان سب دوستوں کا شکریہ میں گاہے بگاہے ادا کرتا رہوں گا۔ خلافت اور ملوکیت، یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے آج کا میرا، کہ اس سے ہم جان سکیں گے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ یزید کو خلافت کا رتبہ دیا گیا یا اسے اس منصب پر بٹھایا گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور اس کے بعد ملوکیت یا بادشاہی کا نظام ہوگا۔ اور اس ارشاد کے مطابق خلافت کی جو مدت ہے بعد از نبوت وہ 30 سال بتائی جاتی ہے، جس کو خلافت علی مناج النبوت بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امام حسن کی ان 6 ماہ کی خلافت تک جاری رہتا ہے، اور حضرت امام حسین کی 6 ماہ کی خلافت پر ختم ہوتا ہے۔ درمیان میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 4 سال اور کچھ ماہ، یہ میں انشاءاللہ پوری ترتیب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو جب حضرت امام حسن پر، جو صاحبزادہ حضرت علی ہیں اور بڑے برادر ہیں حضرت امام حسین کے، ان پر آ کر یہ خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہو گیا۔ چنانچہ اس حدیث کے تحت محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جامع الاصول اور دیگر مستند کتب سے ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 2 سال اور 4 ماہ ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو عرصہ ہے وہ 10 سال اور 6 ماہ ہے. حضرت عثمان غنی کی مدت خلافت 12 سال سے چند روز کم ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت 4 سال اور 9 ماہ ہے. تو اس حساب سے خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو خلافت کی جو مدت بنتی ہے وہ قریب 29 سال اور 7 ماہ ہوتی ہے. چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت کے 5 ماہ اگر اس میں شامل کر لیں تو پھر یہ مکمل 30 سال ہو جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح میں نے بتایا کہ 2 سال اور 4 ماہ، حضرت عمر فاروق 10 سال اور 6 ماہ، حضرت عثمان غنی تقریباً 12 سال اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 4 سال 9 ماہ، حضرت امام حسن 5 ماہ. تو اس طرح سے خلافت راشدہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے تحت 30 سال مدت پوری ہو جاتی ہے. ہر خلیفۃ رسول کی مدت خلافت میں چند دن کی کمی بیشی کا تو امکان ہو سکتا ہے، لیکن مدت خلافت میں مہینے کا فرق کسی کی بھی مدت خلافت میں تاریخ کی کسی بھی کتاب میں ہمیں نہیں ملتا. تو اس حدیث کے بعد کہ جب خلافت کا معاملہ ختم ہو گیا اور خلافت سے مراد خلافت راشدہ کہ جس کی مدت 30 سال بتائی جاتی ہے، اس لیے اس خلافت کو خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں اور اس کے بعد کا جو سلسلہ حکومت ہے وہ ملوکیت یا پھر بادشاہت پر مبنی ہے. خلافت راشدہ یا خلافت نبی تو ایک ایسی چیز ہے سامعین گرامی کہ اہل دین اور دیانت کے لیے اس کی طلب اور اس کے مل جانے پر جماؤ کے ساتھ اس پر استقامت دکھلانا منطقی اور شرعی تقاضا ہو سکتا تھا، اور اس پر جماؤ یا استقامت ایسا ہی ہوتا جیسا کہ ایمان اور اسلام کی طلب اور اس پر استقامت اور بہر صورت ضروری ہوتی ہے. اس کے حصول کے بعد اب اس پر قائم رہنا بھی ضروری ہے. کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مگر اس نعمت خداوندی کو ایمان اور اسلام کے ساتھ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی کے ہاتھ میں دینے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، یعنی کہ خلت خلافت سے سرفراز فرمائے گا، اور اگر پھر لوگ اس قمیص کے اتارنے کا تجھ سے مطالبہ کریں تو ان کی خواہش پر اس قمیص کو مت اتارنا، یعنی کہ کسی بھی صورت خلافت کو مت چھوڑنا. اسی لیے حضرت عثمان غنی کو جس روز شہید کیا گیا، انہوں نے ابو سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلافت کے بارے میں وصیت فرمائی تھی، اسی لیے میں اس وصیت پر قائم ہوں اور کچھ بھی مجھ پر بیت رہی ہے اس پر میں صبر کر رہا ہوں. ترمذی شریف اور ابن ماجہ. تو سامعین گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے تو پھر کچھ بھی ہو جائے اس کرتے کو تو خود سے جدا نہ کرنا. چنانچہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلومیت کے ساتھ جان دے دی، لیکن خلافت قمیص کو بدن سے نہیں اتارا. تو اصولاً اس میں یہ بات ہدایت کے لیے سامنے آتی ہے کہ جب خلافت نبوت کے جو ایک ایسا عظیم اخلاقی اور ایمانی مقام ہے کہ جو کسی صورت نہیں چھوڑا جا سکتا، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن نے ابتدائی دور میں خلافت سنبھال لی تھی اور 6 ماہ بعد اسے چھوڑنے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے. اب یہ 2 متضاد چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ رسول کائنات کا یہ حکم کہ خلافت جب مل جائے تو اسے کسی صورت نہ چھوڑنا، تو پھر نواس رسول نے کیوں چھوڑ دی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی 30 سال وہ پیشن گوئی پہلے سے موجود تھی. جب حضرت امام حسن نے یہ حساب لگایا ہوگا کہ میرے 5 ماہ کی خلافت راشدہ کے 30 سال کو مکمل کرتی ہے، تو وہ کسی بھی صورت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کی ہوئی اس پیشن گوئی سے آگے نہیں نکل سکتے تھے. تو خلافت راشدہ کا طور قائم رہا تو آپ نے خلافت کو قبول کیے رکھا، اور جب خلافت راشدہ کی میعاد 30 سال کی پوری ہو گئی
تو آپ اس سے علیحدہ ہو گئے۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر خلافت راشدہ کا دور ختم نہ ہوتا تو کسی بھی صورت حضرت امام حسن حضرت عثمان غنی کی طرح خلافت کو نہ چھوڑتے، خواہ حضرت معاویہ سے انہیں کتنی ہی بڑی جنگ کیوں نہ کرنی پڑتی، کتنا ہی سخت مقابلہ کیوں نہ ہوتا، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی سخت مقابلوں کے باوجود منصب خلافت سے دستبرداری اختیار نہ فرمائی۔ یعنی خلافت راشدہ کی مدت گزر جانے کے بعد اگر مطلق ملوکیت کے لیے جان کی بازی بھی لگائی جاتی ہے تو اس میں محض اپنی ذاتی مفاد پیش نظر ہونا اور مسلمانوں کا خون ضائع ہوتا۔ اسی لیے آپ نے خلافت ترک فرما کر مسلمانوں کی دو جماعتوں کے باہم خون ریزی سے انہیں بچا لیا، اور ان میں یہ صلح فرما کر آپ نے اپنی سیادت کا وہ عملی ثبوت دیا کہ جس کے متعلق رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی ہمیں ملتی ہے، جو آپ نے فرمائی تھی کہ میرا یہ سید بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا جان کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے خلافت راشدہ کی مدت جو کہ 30 سال ہے، اس کی مدت پوری ہونے پر خلافت ترک فرما دی۔ فتاوی عزیزیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21۔ تو گویا خلافت پر آپ اس وقت تک قائم رہے جب تک کہ خلافت راشدہ کا دور قائم رہا، اور اس کے ختم ہوتے ہی آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو خلافت مطلوب نہیں تھی۔ جو اہل اللہ کی خواہش ظاہر کرنے کی چیز ہے اور اس پر جم جانا اور استقامت دینی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو کسی بھی صورت حکمرانی کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک ذمہ داری تھی، وہ اس وقت تک جب تک آپ نے مناسب سمجھا اس کو نبھاتے رہے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین بھی جانتے تھے کہ خلافت راشدہ، خلافت نبوت کا جو دور ہے وہ اب ختم ہو چکا، تو اسی لیے امام تو اس کی طلب کا سوال ہی امام کی طرف سے پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان کے کربلا کے اقدام کو طلب خلافت پر محمول کرنا اول درجے کی جہالت اور نادانی ہے۔ یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو حضرت امام حسین پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ یہ جنگ ایک سیاسی جنگ تھی۔ حضرت امام حسین خلافت حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ خلافت کے متمنی تھے، طلبگار تھے، اور یزید سے اسی لیے وہ جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ لیکن اس ساری گفتگو کے بعد یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ اول درجے کی جہالت اور نادانی ہے کہ حضرت امام حسین کے بارے میں ایسا سوچا جائے۔ حضرت امام حسین کا سامعین گرامی یزید کے خلاف کھڑا ہونا دعوی خلافت راشدیہ کی بنا پر نہیں تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ تو 30 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 30 سال کے بعد ختم ہو چکی، بلکہ یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ یہاں معاملہ شریعت کا تھا، یہاں معاملہ عوام کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ کے ہاتھوں سے انہیں نجات دلائی جائے، ایک ظالم حاکم کو علیحدہ کر کے ایک اعلیٰ اور بہتر نظام سلطنت قائم کیا جائے، اور ظلم کے مقابلے میں مظلوم کی اعانت اور اس کی مدد کی جائے تاکہ دین میں کوئی گڑبڑ یا کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جب یزید کا خلیفہ ہونا شرعاً درست نہیں تو اس کے خلاف اقدام کرنے والے کو کیوں کر باغی کہا جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسین کا اقدام نہ طلب خلافت کے لیے تھا سامعین گرامی، نہ حصول جاہ و اقتدار کے لیے تھا، بلکہ یہ سراسر ایک عظیم جہاد تھا جو مظلوموں کو ظالموں کے پنجوں سے رہائی دلانے کے لیے تھا۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور جو بعض جہلا نے یہ افواہ اڑا رکھی ہے کہ حضرت امام حسین باغی تھے، تو ان کے لیے یہ بات خاص طور پر باطل ہے، اور یہ خارجیوں کے پاگل پن کی باتیں ہیں، بیوقوفی کی باتیں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، یا ان لوگوں کے لیے کہ جو منصب اور مقام آل رسول سے واقف نہیں ہیں۔ تو بلا شبہ
وہ لوگ جہالت کی پستیوں میں غرق ہیں کہ جنہوں نے امام علی مقام پر بغاوت کا الزام لگانے کی گھناؤنی کوشش کی ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اہل بیت رسول ہیں، اور افضل المسلمین ہوتے ہوئے آپ کا کوئی بھی اقدام کسی بھی ایسے کام کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا، یا کسی حصول جاہ و اقتدار کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک عظیم جہاد کے لیے تھا کہ جس کو مارکہ کربلا میں عملی شکل میں آپ نے پیش فرمایا۔ سامعین گرامی، تھوڑا سا یہاں پر میں خلافت اور جو خلافت راشدہ اور ملوکیت کا جو نمایاں فرق ہے اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا تاکہ اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ پہلی بات یہ کہ حدیث مبارک کے مطابق، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ رسول کائنات کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 30 سال تک، اور یہ رسول کائنات کی پیشن گوئی یا حکم کچھ بھی سمجھا جا سکتا ہے، تو ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 30 سال تک، یعنی کہ صرف 11 سے 41 ہجری تک کا جو دور ہے وہ دور خلافت ہے، خلافت راشدہ ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے ہر مسلمان کے لیے بلا کسی شک و شبے کے اس کے بعد کے دور کو ملوکیت یا بادشاہت تسلیم کرنا ہی بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن محترم اور عزیز صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسلامی مملکت کی سربراہی کے لیے چن لیا، صرف وہی خلیفۃ الرسول ہے، اور 30 سال کے بعد صرف سربراہ ہو سکتا ہے، بادشاہ ہو سکتا ہے کہ جو خلافت پر فائز ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد خلافت الرسول جو بھی تھا وہ پرہیزگار، اچھا اس کا ایک پورا سسٹم وضع کیا گیا تھا، خلافت راشدہ کا بھی اور اس کے بعد بھی جو خلیفت الرسول ہوگا اس کا بھی ایک پورا سسٹم وضع کر دیا گیا تھا کہ اس کا چناؤ کس طریقے سے ہوگا خلافت راشدہ کے بعد، اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی ضروری ہیں، اس کا کرائٹیریا کیا تھا کہ وہ پرہیزگار ہو، تقوی اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہو، باکردار ہو، اس کا گھر، اس کا رہنا سہنا یعنی کہ بود و باش ایک عام فرد کی سی مانند ہو، اور اس نے اپنے گھر، اپنے اہل و عیال اور مال کے معیار کو خلیفہ بننے کے بعد نمایاں اس میں کمی کی ہو، نہ کہ اس میں بڑھاوا کیا ہو، سادگی ہو، فقر و فاقہ اور دنیائے فانی سے بے رغبتی کو اپنائے ہوئے ہو۔ تو ملوکیت میں یہ تمام خوبیاں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ملوکیت میں پہلا معاملہ یہ بنتا ہے کہ حصول اقتدار، اور اس کے بعد دنیاوی طلب اس پر حاوی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ صحیح معنوں میں بادشاہ بن کر لوگوں پر حکم چلاتا ہے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ جو رسول کا خلیفہ ہوگا وہ عام عوام میں سے ہوگا اور عوام کی طرح رہے گا، اس کے پاس وہ کام بھی کرے گا اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اور اس کی خدمت کے لیے سجے ہوئے مکانات یا محلات نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مسجد میں فرش پر بیٹھ کر یا سارے ملک میں چل پھر کر، گھوم پھر کر ویرانوں، راستوں، صحراؤں میں بھی لوگوں کے مسائل شوق سے حل کرے گا، جبکہ ملوکیت یا بادشاہت میں یہ سادگی نظر نہیں آتی۔ پھر یہ تھا کہ جو رسول کا خلیفہ ہوگا وہ عوام کی طرح رہے گا، ہمیشہ عوام میں رہے گا، ان کے لیے ان کا ہر کوئی محاسبہ کر سکتا ہے، یعنی کہ ان سے جواب طلبی لے سکتا ہے، اور اس کے خلاف قاضی وقت کو شکایت بھی پیش کی جا سکتی تھی، اور وہ قاضی کے سامنے پیش ہو کر دنیا میں انصاف پا جانے کو یا کیے جانے کی سزا پا جانے کو اپنی آخرت کے لیے پسند کرتے تھے، جبکہ ملوکیت میں یہ نیک خیالات اور یہ انداز دم توڑ گئے یا پھر ختم ہو گئے۔ خلافت راشدہ میں تمام ملکی اجتماعی کام ایک شورائی نظام کے تحت، یعنی کہ ایک مجلس بنائی گئی، ایک کمیٹی بنائی جاتی تھی اور اس کو شورا کہتے تھے، اور اس کے انڈر یہ تمام کام ہوتے تھے، ان سے باہمی صلاح مشورہ کیا جاتا تھا اور پھر اتفاق رائے سے کسی فیصلے پر پہنچا جاتا تھا۔
جبکہ ملوکیت کے دور میں بادشاہ سلامت یا جو حکمران ہیں وہ مطلق العنان ہو گئے، یعنی کہ شخصی حکومت کو اہمیت حاصل ہو گئی اور باہمی صلاح مشورے اتفاق رائے سے دور ہو گئے، اور یوں موقع شناس اور خوش آمدیوں کے ٹولے ظہور میں آ گئے جنہوں نے وقت کے حاکم کو اپنی انگلیوں پہ نچانا شروع کر دیا اور اپنی مرضی کے اور اپنے مفاد کے فیصلے کروانے شروع کر دیے۔ آج دنیا میں ہمیں یہی نظام حکومت نظر آتا ہے۔ خلافت راشدہ میں اقربا پروری، چاہت، جاہ و حشمت یعنی کہ طلب دنیا بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ فوقیت ہر حال میں آخرت کو دی جاتی تھی، اور ملوکیت اور بادشاہت کا تو نام ہی سامعین گرامی کنبہ پروری اور اقربا پروری کا، اور جاہ و حشمت، طلب دنیا، غرور، تمکنت اور مطلق العنانی کا نام ہے، اور یہی اس کی تعریف ہے۔ اور یہ سارا منظر ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک جو حکمران ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہترین منصب اپنی اولادوں میں تقسیم کرے، اپنے رشتہ داروں کو آگے لے کر آئے اور انہیں اعلیٰ اور عرفہ منصبوں پر فائز کرے، اور پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی اولاد میں سے کوئی وہ برسر اقتدار آئے، اور یہ ساری جد و جہد اور یہ سارا جنگ یا یہ ساری کار فرمائی ہے، یہ اسی کے گرد گھومتی ہے۔ ملوکیت راشدہ میں بیت المال خلیفۃ الرسول کے صرف زیر نگاہ ہوتا تھا، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے اپنی مرضی سے، اس میں کسی قسم کا نہ کوئی پیسہ نکال سکتے تھے، نہ اسے اپنے کسی کام میں لا سکتے تھے۔ ہاں، انڈر دا نگرانی ہوتا تھا، انڈر دا سپرویژن ہوتا تھا، وہ متولی ہوتا، جبکہ بیت المال عوام کی اور رعایا کی امانت ہوتا، اور انہی کے لیے انہی کے علم سے کھلے عام عوام پر اس کو خرچ کیا جاتا، اور اگر خلیفۃ الرسول اس میں سے اپنی ذات کے لیے خرچ کرتا تو پھر وہ باہمی مشاورت کے بعد وہ بھی بڑی کمال احتیاط اور تقوی کے ساتھ اس میں سے کچھ لیتا ادھار کے طور پر، قرض کے طور پر، اور پھر اسے لوٹا دیتا۔ ملوکیت میں ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور رفتہ رفتہ یہ خوبیاں ملوکیت میں سے ختم ہو گئیں۔ خلافت راشدہ کے دور میں عدلیہ یا قاضی صاحب ایک دم آزاد ہوتے تھے۔ قاضی وقت خلیفہ وقت تک کو عدالت میں بلا سکتا تھا، اور خلیفہ وقت کے خلاف کسی بھی قسم کا وہ فیصلہ دے سکتا تھا کہ جو قرآن اور سنت اور انصاف پر مبنی ہو، اور اپنے فیصلے پر پھر عمل بھی کروا سکتا تھا۔ جبکہ ملوکیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی یا عدالتوں کی حیثیت ثانوی ہے، اور حاکم وقت کا حکم پہلی اور اول پوزیشن پر آتا ہے۔ اور 10ویں بات یہ کہ خلافت راشدہ کے دوران خلافت کے ہر پہلو میں قرآن و سنت کی ہی بالادستی رکھی گئی، چاہے جنگ ہو، امن ہو، گھر ہو، جنگل ہو، صحرا ہو، ہر حال میں قرآن اور سنت کی بالادستی کو قائم رکھا جاتا تھا۔ ملوکیت میں اس پہلو میں بھی رفتہ رفتہ کمزوریاں آنے لگیں، اور قرآن و سنت کے احترام میں کمیاں آ گئیں۔ ذاتی مالی مفاد دین کے آڑے آ گیا، اور بنو امیہ کے عہد میں نو مسلموں سے جزیہ بھی وصول کیا جانے لگا، جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ختم کروایا۔ خلافت راشدہ کے دور میں عوام میں کلمہ حق برسر عام کہنے اور برسر عام خلیفہ وقت کو ٹوکنے اور اسے اچھی رائے دینے یا اس کی رائے سے اختلاف کرنے کی ہمت اور اجازت ہوتی تھی، اور اسے اچھا سمجھا جاتا تھا، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اور یہ عوام کی جانب سے ہوتا تھا۔ اور خلیفہ ہر طرح اچھی سوچ، رائے اور مشورے کا احترام کرتا جو اسے کسی عام جنتا کی طرف سے یا کسی عام آدمی کی طرف سے ملتی۔ ملوکیت نے لوگوں سے عام آدمی کا یہ حق چھین لیا، کیونکہ ملوکیت میں حق بات کہنے والے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں۔ برسر عام بربریت، ذہنی جسمانی اذیت، جان سے مار دینا، سزائیں دینا، یہ سب کچھ ملوکیت کا خاصہ ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں خلیفہ وقت کا تعلق کسی خاص گھرانے، قبیلے، نسل یا پارٹی سے نہیں ہوتا تھا۔ اگر اس کا تعلق ملحوظ خاطر تھا تو وہ صرف اور صرف قرآن
اور اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام فلاح عوام سے تھا، اور اس معیار نے، اس انداز نے، اس طریقے نے نسلی یا قبائلی عصبتوں اور برائیوں کو ختم کر دیا، جبکہ ملوکیت میں نسلی یا قبیلے اقتدار میں آ گئے، اور یوں باپ کے بعد بیٹا یا پھر قریبی رشتہ دار حکمران بننا شروع ہو گئے، اور نسلی یا قبائلی قباحتیں، برائیاں اور امتیازات پھر سے زندہ ہو گئے۔ 13ویں اور بڑی اہم بات یہ تھی کہ خلافت راشدہ میں تمام خلفائے رسول قرآن اور سنت کے تحت ایک خاص اصول اور ایک خاص نظام اور طریقے کے مطابق خلیفہ وقت بنائے جاتے تھے، جیسا کہ رسول کائنات نے پردہ فرمانے سے پہلے کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ رسول کریم سامعین گرامی چاہتے تو اپنے بعد خلافت کو کسی کے سپرد کر کے جاتے یا کوئی نامینیشن کر کے جاتے، لیکن آپ نے اس معاملے کو اسی طرح اور بعد میں آنے والے لوگوں کے ثوابدید پر چھوڑ دیا، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے خلافت حوالے کی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خلافت کے بعد اپنی اولاد میں سے یا جب آپ بطور خلیفہ موجود تھے تو اپنے خاندان میں سے کسی کو بھی حکومت میں شامل نہیں کیا، کسی کو منتخب نہیں کیا، اور نہ اپنے دنیا سے جانے کے بعد، اور اس نے اپنی طرف سے امت مسلمہ کے لیے سب سے بہترین شخص کو نامزد کر دیا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ سارا کام ایک کمیٹی، ایک شورا کے تحت ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے جو حقیقت میں اس دنیا پر سارے جہانوں کے حکمران سے بدرجہ بہتر خلیفہ یا خادم قوم، خادم ملت اسلامیہ ثابت ہوئے۔ میری اس بات کی دلیل آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مسلم حکمرانوں میں بلکہ غیر مسلم حکمرانوں میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور اس دور خلافت کو یاد کر کے اس طرح کی خلافت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق نے عمر فاروق کو نومینیٹ بھی کیا تھا تو ان کا یہ فیصلہ غلط نہیں تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس ایمان افروز گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ 100's time check. It's 10 p.m. بناؤ پورے ہفتے کے سکون کو اپنی سپر پاور جاز ویکلی ایکس کے ساتھ۔ پاؤ 100 GB ڈیٹا، 50,000 تک کی ہیڈز اینڈ انشورنس اور اینڈ لیس منٹ صرف 600 روپے کی لوڈ میں۔ ڈائل کرو *7737#۔ جاز، میری سپر پاور۔ ابھی *406# ملاؤ اور سندھ ہفتہ وار آفر سے پورا ہفتہ پاؤ 10 GB ڈیٹا، انلمیٹڈ واٹس ایپ اور 1000 تمام نیٹ ورک منٹس، وہ بھی صرف 320 روپے کے لوڈ میں۔ رہو نان اسٹاپ کنیکٹڈ وتھ جاز، میری سپر پاور۔ This transmission is brought to you by لائف بوائے شیمپو کا نیا ایلو ویرا اور ملک پروٹین فارمولا، بال بنائے مضبوط۔ لائف بوائے شیمپو، تم مضبوط ہو۔ Like us on Facebook.com/FM247-365. FM247-365. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے قدرتی آفات سے بچاؤ اور عوام تک بروقت معلومات کی رسائی یقینی بنانے کے لیے جدید طرز پر مبنی موبائل ایپلیکیشن کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے دورہ NDMA کے موقع پر پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ موبائل ایپلیکیشن متعارف کروائی گئی۔ جیو ٹیگنگ کا استعمال کرتے ہوئے یہ ایپ قدرتی آفات مثلاً سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، شدید برف باری اور دیگر ہنگامی صورتحال کے علاوہ کسی بھی علاقے میں موجود ممکنہ آفات کے خطرات کی تشخیص، اثرات اور حفاظتی اقدامات سے آگاہ کرتی ہے۔ NDMA کی یہ ایپ گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور پر موجود ہے۔
قدرتی آفات کی پیشگی اطلاع کے لیے ابھی اپنے موبائل فون میں پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ ایپ انسٹال کریں اور NDMA کی جانب سے جاری کردہ ہدایات اور عوامی آگاہی کے پیغامات پر عمل کر کے خود کو اور اپنے پیاروں کو قدرتی آفات کے ممکنہ خطرات و اثرات سے محفوظ رکھیں۔ یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ بناؤ پورے ہفتے کے سکون کو اپنی سپر پاور جیز ویکلی ایکس کے ساتھ۔ پاؤ 100 GB ڈیٹا، 50,000 تک کی ہیڈ سیٹ انشورنس اور اینڈ لیس منٹ صرف 600 روپے کے لوڈ میں۔ ڈائل کرو *7737#۔ جیز، میری سپر پاور۔ کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالیں، ان سے ان کا بچپن نہ چھینیں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔ مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔ This transmission is brought to you by لائف بوائے شیمپو کا نیا ایلو ویرا اور ملک پروٹین فارمولا، بال بنائے مضبوط۔ لائف بوائے شیمپو، تم مضبوط ہو۔ FM 100. Like us on facebook.com/FM247 365. آپ سن رہے ہیں تاریخ کربلا سلیم گیلانی کے ساتھ FM 100. السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے۔ ان سب دوستوں کے میں نام ضرور شامل کر لوں۔ فرحان خان ترک ہمارے ریگولر لسنر ہیں، جزاک اللہ خیر۔ شبانہ گیلانی میری چھوٹی بہن، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شبیر قمر زمان، میں نے ان کا تعارف بھی کروا دیا اور بتا بھی دیا کہ ریڈیو کی بہت بڑی آواز ہیں برطانیہ میں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہیں جناب مناف مسانی صاحب ہیں، ندا نواز ہیں، اور میرے صاحبزادے سید وقاص حیدر ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، چودھری احمد صاحب ہیں، احمد گادی صاحب، سردار نور سولنگی صاحب ہیں، اور ایران الدین صاحب ہیں کوئی، شاید سردار صاحب ہو گئے۔ اس کے علاوہ جواد ظفر صاحب ہیں، عذرا گیلانی ہیں، بہت سارے دوست احباب ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کی سب کی زندگیوں میں برکتیں اور سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں، اللہ پاک اس کا اجر و ثواب آپ کو دے۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی طرف سے حضرت عمر فاروق کو نامینیٹ کیا تھا، اور حضرت عمر فاروق یعنی کہ خلیفہ دوئم نے اپنے بعد خلافت کے انتخاب کا ایک باقاعدہ اور منظم نظام بنایا اور ایک شورا بنائی، اور اس شورا میں بھی انہوں نے اپنے حکومت یا حکمرانی یا اقتدار میں تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے اس کمیٹی میں بھی اپنے خاندان یا اپنی آل اولاد میں سے کسی کو نہیں رکھا، جبکہ ملوکیت نے اس سارے نظام کو درم بھرم کر دیا۔ ملوکیت نے جب ملوکیت آئی 30 سال کے بعد، تو نہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا گیا، نہ ہی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے طریقے کو اپنایا گیا، نہ خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق کی اس مجلس شورا کا لحاظ رکھا گیا، نہ اس کے مشوروں پر عمل کیا گیا، اور نہ ہی حضرت عثمان غنی یا پھر حضرت امام حسن کی جامع خوبیوں اور طریقوں کو اپنایا۔ ملوکیت نے طلب دنیا، طلب جاہ و حشمت اور ایک ہی روش اور ایک ہی ڈگر بنا لی، اور یہ ہے بادشاہت یا ملوکیت کا خلاصہ۔ خلافت راشدہ کے دوران
बाहमी अदब व एहतराम भी सामने गिरामी खूब तर था। एहतराम और अदब और ख़ास तौर पर आले रसूल के साथ उनका एक ख़ास मुकाम और मर्तबा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी समेत तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और उस वक्त के तमाम तर आलम इस्लाम के तमाम जो लोग उस वक्त हयात थे, सिद्क़ और खुलूस दिल से आले रसूल का हर वक्त, हर आन, हर मामले में, हर जगह अदब और एहतराम रखते थे और उनके सामने किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं होती थी। जबकि मलूकियत का जब दौर आया तो सिर्फ हज़रत अमीर माविया ने एहतराम आले रसूल का ख्याल रखा और उसके बाद के हुक्मरान आले रसूल के अदब व एहतराम को यकसर भुला दिया और आले रसूल के काफ़िले को करबला में घेर कर उनका खून बहाया, उन्हें बेदर्दी से शहीद किया, खैमों को लूट लिया गया, मोहतरम ख़वातीन और बच्चों को कैदी बनाकर निहायती तहकीर आमेज़ तरीक़ों से शहर दर शहर, कस्बा दर कस्बा घुमाकर मुल्क शाम में दमिश्क में पहुंचाया गया। इसके बाद के हुक्मरानों का रवैया भी आले रसूल के ख़ास अदब व एहतराम के बारे में सरदरा। हाँ, माँ सिवाय हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कि जिन्होंने सुन्नत खिलाफत राशिदीन को एक बार फिर ज़िंदा करने की कोशिश की। तो खुलासा सामने गिरामी इस कलाम का ये है कि खिलाफत राशिदा के निज़ाम को ख़त्म करके मलूकियत या बादशाहत में मौरूसी निज़ाम को इख्तियार करने से जो क़बाहतें, बुराइयाँ और बुरे नताइज हो सकते थे वो सब के सब पैदा होने शुरू हो गए और ताहाल जारी हैं। जिन साहब इकराम ने यजीद के हाथ पर बैत नहीं की थी, उनका बैत से इनकार करना दरअसल इस इस्लामी निज़ाम में आने वाले इन इनहराफात को रोकने के लिए था, इन पर पाबंदी लगाने के लिए था। उनकी जहाँ दीदा नज़रें ये देख रही थी कि अगर इस मौके पर इस्लाह ना की गई तो ये एक बिगाड़ बढ़ता चला जाएगा। और यजीद की वली अहदी के वक्त ये बिगाड़ अगरचे पूरी तरह ज़ाहिर तो नहीं हुआ था, लेकिन जिन लोगों ने खिलाफत को हरकल की मलूकियत में तब्दील कर देने पर तनकीद की थी और अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की थी, इन्हें पूरे तौर पर यह अंदाज़ा हो चुका था कि अगर इस फितने को अभी न रोका तो इस्लामी रियासत की गाड़ी ने अगर जो अब अपनी पटरी बदल ली है और अब रास्ता मक्का मदीना की बजाय किसी और समत जा रहा है, किसी और मंजिल की तरफ गामज़न है, तो इस तब्दीली के नताइज से वो पूरी तरह वाकिफ़ थे। जिनको अल्लाह ने नूर बसीरत अता फरमाया हुआ था, हज़रत इमाम हुसैन उन लोगों में शामिल थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने मुस्तकबिल के इन ख़तरात को भांप लिया था, उन्हें अंदाज़ा हो गया था और इस समते सफ़र की इस तब्दीली को रोकने के लिए उन्होंने बिलाखिर फ़ैसला किया कि अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर दी जाएं और इस मामले को यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाए। ये वो लोग थे जो खिलाफत के लिए ज़ाती इस्तेकाक के लिए मैदान में नहीं आए थे। ये दुनिया के, ये उम्मत के बेहतरीन लोग थे। हज़रत हुसैन ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी वालदा माजदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आगोश में तरबियत पाई थी। अब मुझे बताएं कि जब दुनिया के ऐसे बरगुज़ीदा और काबिल एहतराम लोग किसी की तरबियत करें तो उसमें खोट किस तरह से मुमकिन है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी और उनकी जो खाला हैं वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। तो बिलाशुबा सामने गिरामी ये हर लिहाज से बड़े अफजल, बहुत ही आला, बहुत ही शरफ इज़्ज़त वाले लोग थे और आले रसूल थे। अब मैं इसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जाता क्योंकि उसके बाद फिर इख्तिलाफ़ी बातें शुरू हो जाती हैं जो मैं किसी भी दौर में किसी भी तरीके से अपने प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनने देना चाहता। अगला मेरा जो मौजू है वो है मासियत यजीद, यानी कि यजीद का किरदार, और इसी हवाले से मैं अगली बात इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में शुरू करूँगा।
جس طرح میں نے بتایا کہ ساری گفتگو کے بعد پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اختلافات کی وجہ کیا تھی، اور اختلافات کی وجہ پر اگر میں آج بھی بات کروں 1400 سال بعد تو یہ یقیناً ایک اختلافی بات ہوگی جو امت مسلمہ میں اختلاف کا باعث بنے گی، اور 22 سالوں میں الحمدللہ میری کوشش یہی رہی کہ میں اس میں کوئی بھی اختلافی بات یا اپنی رائے شامل نہ کروں، تاکہ کسی بھی صورت میں کسی بھی مقام پر کسی طرح کی بھی کسی کی دل آزاری ہو اور یہ معاملہ کسی طرح کے فتنہ و فساد کی جانب بڑھے۔ تو اس معاملے کو ہم یہاں پر روکتے ہیں، یزید کی طرف بڑھتے ہیں۔ یزید جس طرح ہم جانتے ہیں کہ امیر معاویہ کا بیٹا ہے، اس کی کنیت ابو خالد اور اس کا خاندان بنو امیہ کہلاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی پوری ترتیب اور تفصیل تو میں نے اپنی کتاب میں تحریر کر دی ہے، لیکن بہرحال یہاں پر میں مختصراً اس کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ 25 ہجری کو یزید کی پیدائش ہوئی اور امیر معاویہ نے اپنی عمر کے تقریباً آخری 40 سال ملک شام میں اور زیادہ تر شہر دمشق میں گزارے۔ یزید ملک شام میں پیدا ہوا اور اس وقت امیر معاویہ سارے ملک شام کے حاکم اعلیٰ بنے ہوئے تھے۔ یزید وہیں پلا بڑا، کیونکہ امیر معاویہ نے عمر عزیز کے آخری 20 سال بطور خلیفہ ملک شام اور دمشق میں گزارے تھے، اسی لیے یزید کی پرورش شاہانہ ماحول میں ہوئی اور وہ شاہانہ طور و اطوار لے کر جوان ہوا۔ امیر معاویہ نے تو اپنی زندگی تقوی، پرہیزگاری اور اتباع رسول کریم میں رہ کر گزاری، اور حکومت کے معاملات اور ملکی معاملات اپنی نظر میں رکھ کر اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ امور مملکت کو چلانے کی کوشش کی۔ لیکن یزید چونکہ شاہی ماحول میں پلتا رہا، بڑا ہوتا رہا، اور اس دوران اسے بلا شبہ اپنے والد محترم کے وقار، رتبے یا حکومت میں اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہونے کا، خلیفہ وقت ہونے کے سبب عزت اور وقار حاصل رہا۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے، جب حاکم وقت کا بیٹا ہوگا تو لوگ اس کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اس کی بلا وجہ کی اس کی خوشامد، اس کی عزت اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ ان کو یہ ذہن میں ہوتا ہے نا کہ آنے والے دنوں میں ملک کی باغ دوڑ اسی نے سنبھالنی ہے، یہ منصب خلافت پر فائز ہوگا، اس سے اگر ہم اپنے اچھے تعلقات بنا لیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ امیر معاویہ اپنے امور مملکت میں مصروف رہے اور یزید اپنے دوستوں کے ساتھ پرورش پاتا رہا، پلتا بڑھتا رہا، اور جو دنیا بھر کی نوجوانی میں انسان کے اندر بدعمالیاں یا جس طرح کی بھی ہوتی ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتی۔ کہتے ہیں کہ شروع میں تو اسے بڑا تھوڑا سا لحاظ بھی تھا اور پاس بھی تھا اپنے والد کا یا جو دیگر اکابر صحابہ اس وقت موجود تھے، لیکن یزید نے اپنے والد بزرگوار کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بہترین اور خوبصورت بنا کر پیش کیا، اور جو صحابہ کرام مدینہ مکرمہ یا دوسرے علاقوں سے ملنے کے لیے آتے کسی کام سے وقتی طور پر، تو ان کے سامنے بھی وہ اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار، تابعدار، اور یہ بچے کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بچے بھی کرتے ہیں۔ وہ گھر میں کچھ اور ہوتے ہیں، باہر کچھ اور ہوتے ہیں، ماں باپ کے سامنے وہ بڑا سیدھا سادہ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دنیا کا بڑا پرہیزگار اور بڑا سمجھدار اور بڑا ذہین بچہ ہے، اور ہم نے بھی کیا، ہم بھی جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو وہاں پر ہمارا ایک الگ چہرہ ہوتا ہے، وہاں پر ہم خوش گپیاں کرتے ہیں، اخلاقی اور غیر اخلاقی گفتگو بھی کرتے ہیں، یہ ہر انسان کا ہے۔ یزید کا بھی کچھ ایسا ہی ماحول تھا، تو حضرت امیر معاویہ اپنے اسی حسن ظن میں تھے کہ میرا بیٹا بھی شاید بڑا مقدس اور پاک باز ہے، تو اس کو اسی طرح سے دیکھتے جس طرح والدین دیکھا کرتے ہیں، اور شاید اسی لیے انہوں نے خلافت کے لیے یزید کو منتخب کیا کہ ان کو یزید میں وہ خوبیاں نظر آئیں جو ایک باپ کو اپنے بیٹے میں نظر آتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ میرا حسن ظن ہے، کیونکہ ہر ماں باپ کو اپنے بچے کے عیب دکھائی نہیں دیتے، اور اگر کہیں کوئی بڑا واقعہ بیٹے سے سرزد ہو جائے تو ہمیشہ والدین اپنے بچے کو معصوم جانتے ہیں اور سامنے والے کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ بہرحال
हकीकत हाल ये रही या कुछ और रही, वल्लाह 25 हिजरी में जैसा कि मैंने बताया कि यजीद पैदा हुआ। इसकी माँ का नाम मसनून बिनते नजदल कल्बी बताया जाता है। यजीद ने खलीफा वक्त के महलात में बड़े नाज़ो नम में परवरिश पाई, ऐशो इशरत आराम परस्ती के माहौल में जवान हुआ, और कहते हैं कि इसके बचपनी से बड़े भद्दे और मोटे नकूश थे, इसका चेहरा बड़ा भद्दा किस्म का था। और जिस तरह जवानी में बादशाह के बेटे और बादशाहों के शहज़ादे शहवत में और शहवत परस्ती में और शराब नोशी में मुब्तला होते हैं, बदखलकी में, तो इसका भी कुछ ऐसा ही हाल था कि ये नौजवानी से शराब व शबाब का दिलदादा था, और इसी वजह से कहते हैं कि ये अपनी नमाज़ों से लापरवाह हो गया था। रफ्ता रफ्ता इसके दीन और ईमान में भी कमज़ोरियाँ पैदा होने लगीं, जिसके सबब उसे सहाबा इकराम, आले रसूल और सालीन का वो अदब व एहतराम न रहा, उनकी अज़मत हुर्मत और इज़्ज़त का वो पास न रहा जो उस ज़माने की उम्मत की वाज़े अक्सरियत में था, और ख़ास कर औलाद सहाबा में सबसे ज़्यादा था। सन 60 हिजरी में अमीर माविया की वफ़ात के बाद यजीद तख्त नशीन हुआ, जिसे अमीर माविया अपनी ज़िंदगी में ही नॉमिनेट करके चले गए थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला कर दिया था कि मेरे बाद खिलाफत पर मेरा बेटा बरजमान होगा। जबकि अगर हम पीछे की तरफ चले जाएं तो एक एग्रीमेंट हुआ था हज़रत इमाम हसन और अमीर मुआविया के दरमियान। जब हज़रत इमाम हसन के पास जब वो 5 माह की हुकूमत आई थी, तो आपने वो हुकूमत वापस अमीर मुआविया को कर दी थी। उसकी 2 बड़ी वजूहात थी। एक तो मैंने अभी आपकी खिदमत में बता दी कि इमाम हसन ये बात जानते थे कि उनके इस 5 माह को मिलाने के बाद रसूल खुदा की पेशगोई और हुक्म के मुताबिक खिलाफत राशिदा के 30 साल मुकम्मल हो गए, तो अब उसके बाद तो जवाज़ बनता नहीं है खिलाफत पर फाइज रहने का। और दूसरी वजह यह थी कि अमीर माविया की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप खिलाफत छोड़ दें और मुझे हुक्मरानी करने दें। तय फिर ये हुआ था उस एग्रीमेंट के तहत, जिसके 3 नुकात थे। उसमें एक नुक्ता ये भी था कि अभी मुसलमानों के बाहमी फ़ायदे को देखते हुए और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर 2 खलीफा वक्त आपस में टकराएंगे तो मुसलमानों का नाहक खून बहेगा, हज़रत इमाम हसन खिलाफत अमीर मुआविया के सुपुर्द करते हैं जब तक वो हयात हैं। जब उनका इंतकाल हो जाएगा तो खिलाफत वापस इमाम हसन को मिल जाएगी। ये तारीख़ की तमाम किताबों में ये एग्रीमेंट दर्ज है, चाहें तो देख लें। तारीख़ुल खुलफ़ा में है, तारीख़ तिबरी में है, नुज़हतुल मजालिस में है, बहुत सारी किताबों में ये एग्रीमेंट मौजूद है कि जब तक अमीर माविया हयात हैं तब तक वो खलीफा रहेंगे, और जब खिलाफत तब्दील होने लगेगी तो अगले खलीफा इमाम हसन होंगे। लेकिन इसमें कार फरमाइयाँ और कारस्तानियाँ ये चल रही थीं कि इमाम हसन को भरी जवानी में जहर दे दिया गया और इस खिलाफत के कुछ अरसे के बाद उनका इंतकाल हो गया। आपको जहर दिया गया और वो वाक़यात में इब्तदाई प्रोग्रामों में आपको तफसील के साथ बता चुका हूँ। अच्छा, लेकिन चूँकि अब हज़रत इमाम हसन दुनिया में मौजूद नहीं थे, तो यजीद ने खिलाफत के लिए अपने बेटे को मुंतखब किया, अपने दोस्तों के साथ और दीगर मुशीरान के साथ मशवरा करके, और अपनी ज़िंदगी में यजीद को खिलाफत पर फाइज कर दिया। जब यजीद तख्त नशीन हुआ तो उस वक्त उसकी उम्र 35 साल बताई जाती है, और शोमी किस्मत इससे पहले कहीं पर भी उसे किसी बड़े ओहदे पर काम करने का कोई तजुर्बा नहीं था। ये सारी और इतनी बड़ी मुल्क शाम की बनी बनाई इस्लामी ममलिकत उसे विरासत में वालिद की तरफ से मिल गई, और इसे इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं था। जाहिर सी बात है कि जिसका लगता है उसको दुखता है। जो कोशिश अमीर माविया ने अपनी ज़िंदगी में अच्छी या बुरी अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए या सल्तनत इस्लामिया की वसअत के लिए उन्होंने जिद्दोजहद की होगी, यजीद का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसे बैठे बिठाए इतनी बड़ी ममलिकत का सरबरा बना दिया गया, और उसे उसकी अपनी रूटीन थी उसमें वो बड़ा मगन था। कहते हैं कि वो बड़ा शिकार का शौकीन था, शराब व शबाब, मौसीकी का दिलदादा था,
आराम परस्ती इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, और इसी तरह की दीगर शहवात का भी वो आदी था। और जहाद का जो झंझट है उसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, और ना उसे अपने दौरे हुकूमत में ये पसंद था कि मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करूं, या मैं मिल्लत इस्लामिया की हिफाजत करूं, या मैं इसकी सरहदों में वुसअत पैदा करूं। उसे इससे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उल्टा ये हुआ कि उसके दौर में इस्लामी ममलिकत की सरहदें सुकड़ना शुरू हो गई। इस बारे में तारीख़ की किताबें ये बताती हैं कि हकीकत ये है कि यजीद की जहाद की कतन कोई नीयत नहीं थी। वो ज़बरदस्ती बाप के दबाव की वजह से एक बार गाज़ियान रोम में शामिल हो गया था। ये एग्ज़ाम्पल काफ़ी लोग यजीद की हिमायत में देते हैं, पेश करते हैं कि यजीद ने जनाब रोम में लड़ाई लड़ी थी और उसने वहाँ पर जहाद किया था, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। वालिद ने दबाव दिया तो वो गाज़ियान रोम में शामिल हो गया, उसे जहाद से कोई सरोकार नहीं। यजीद ने जैसे ही तख्त हुकूमत पर कदम रखा, अब उसकी पहली तकरीर सुन लीजिए, उससे उसकी ज़हनियत का और उसके आगे के प्लान का अच्छी तरह से हमें अंदाज़ा हो जाता है। उसने अपनी पहली तकरीर में जो बहरी और सरमाई जहाद की जो चल रहा था उसके वालिद के दौर में, उनको ख़त्म करने का उसने ऐलान किया। इसी तरह जज़ीरा रोडस और जज़ीरा अरवात से उसने मुजाहिदीन को बुला लिया जो अमीर माविया के दौर में वहाँ पर कब्ज़ा करके बैठे हुए थे। हज़रत अमीर माविया के दौर में 53 हिजरी में, अच्छा ये अगर इसकी पूरी आप तफसील पढ़ना चाहते हैं तो तारीख़ तिबरी और तारीख़ुल खुलफ़ा में सन 53 हिजरी के जो वाक़यात हैं आप वो पढ़ लीजिए, नेट पे भी आपको मिल जाएंगी वो किताब, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, तो सन 53 हिजरी के जो वाक़यात हैं उसमें ये सारी तफसील आपको मिल जाएगी। अच्छा, सन 53 हिजरी में जज़ीरा रोडस फ़तह हुआ और वहाँ मुसलमानों की फ़ौजी छावनियाँ कायम की गई। इन छावनियों की वजह से वो बहर रूम में ईसाई फ़ौजियों की नकलो हरकत ख़तरे में पड़ गई। अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन मुजाहिदीन इस्लाम का बड़ा ख्याल करते थे जो इस्लाम की खातिर और अमीर माविया की खातिर इन सर्द इलाकों में जाकर जहाद में हिस्सा लेते थे। और जब उनका बेटा बरसर इक़्तिदार आया तो उसने सबसे पहला तो काम ये किया कि उसने एक हुक्म जारी किया कि ये तमाम मुजाहिदीन जो उस जज़ीरे पर मौजूद हैं वो वहाँ से फ़ौरन उस जज़ीरे को खाली कर दें। अच्छा, कुछ लोगों ने इस पर एहतजाज किया होगा, तो फिर हुआ ये कि हुकूमत वक्त की तरफ से उनको कुमक भेजना बंद हो गई। अब जब उनको किसी किस्म की हुकूमत वक्त की तरफ से खाना पीना, तनख्वाहें या असला या जो उन्हें चीज़ें दरकार थीं वो मिलना बंद हो गए, तो और साथ ही उन्हें ये इस बात का भी डर था कि अब वो शाही हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, तो उन्होंने इस जज़ीरे को, रोडस को खाली किया और अपनी जो वहाँ पर उन्होंने मकानात बनाए थे, ज़मीनें, जायदाद या खेती बाड़ी जो उन्होंने उस जगह को आबाद कर रखा था, उस सबको खैरबाद कहकर बादल नख्वास्ता वहाँ से चले आए और यूँ बग़ैर लड़े भिड़े मुफ्त में मुसलमानों का ये मफतूहा जज़ीरा नसारा के हाथों में आ गया। बदाया व नहाया अज़ इब्न कसीर बसिलसिला वाक़यात व हवादिस 53 हिजरी। ये जैसा मैंने अभी आपको बताया अगर आप इसकी पूरी तफसील जानना चाहते हैं तो बदाया व नहा और तारीख़ तिबरी वाक़यात व हवादिस 53 हिजरी आप ज़रूर पढ़ लें। इसी तरह सन 54 हिजरी में मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया के करीब का जज़ीरा अरवाद इसको फ़तह किया था और वहाँ भी मुसलमान 7 साल तक काबिज़ रहे, मगर यजीद को वहाँ भी मुसलमानों का कब्ज़ा एक आंख न भाया और अपने दौरे हुकूमत के पहले ही साल में उसने वहाँ से भी मुसलमानों को अपनी अफवाज को वापसी का हुक्म दे दिया। तारीख़ तिबरी बसिलसिला वाक़यात 54 हिजरी। तो अज़ान गिरामी ज़ाहिर है कि जब यजीद ने बहरी जंग बंद कर दी और इन दोनों जज़ीरों पर मुसलमानों के उस कब्ज़े को ख़त्म करवा दिया, यजीद ने उन्होंने हुकूमत संभालने पर जो सबसे पहला खुतबा दिया था वो उसकी इन तमाम जो उसके अंदर खूबियाँ थी बकौल लोगों के, उसकी अक्कासी करता है।
تو وہ خطبہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر میں یزید کا سلطنت سنبھالنے کے بعد کا وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پورے ہفتے کے سکون کو اپنی سپر پاور جاز ویکلی ایکس کے ساتھ پاؤ 100 GB ڈیٹا, 50,000 تک کی ہیڈ سیٹ انشورنس اور اینڈ لیس منٹ صرف 600 روپے کے نوٹ میں. ڈائل کرو *7737#. جاز میری سپر پاور. امی, علی کہتا ہے کہ میں پاپا کی طرح پائلٹ نہیں بن سکتی. کیا لڑکیاں پائلٹ نہیں بنتی؟ یہ دیکھو تمہارے بال, یہ ایسے ویسے جیسے چاہے بن سکتے ہیں کیونکہ یہ مضبوط ہیں. تم بھی جو چاہو بن سکتی ہو کیونکہ تم بھی مضبوط ہو. ایک ماں ہی بناتی ہے بیٹی کو جڑ سے مضبوط. جیسے لائف بوائے شیمپو کا نیا ایلو ویرا اور ملک پروٹین فارمولا بال بنائے مضبوط. لائف بوائے شیمپو, تم مضبوط ہو. ابھی *406# ملاؤ اور صرف ہفتہ وار آفر سے پورا ہفتہ پاؤ 10 GB ڈیٹا, انلمیٹڈ واٹس ایپ اور 1000 تمام نیٹ ورک منٹس, وہ بھی صرف 320 روپے کے نوٹ میں. رہو نان اسٹاپ کنیکٹڈ ود جاز میری سپر پاور. This transmission is brought to you by لائف بوائے شیمپو کا نیا ایلو ویرا اور ملک پروٹین فارمولا بال بنائے مضبوط. لائف بوائے شیمپو, تم مضبوط ہو. FM 100. Like us on Facebook.com/FM247 365. بناؤ پورے ہفتے کے سکون کو اپنی سپر پاور جاز ویکلی ایکس کے ساتھ. پاؤ 100 GB ڈیٹا, 50,000 تک کی ہیڈ سیٹ انشورنس اور اینڈ لیس منٹ صرف 600 روپے کے نوٹ میں. ڈائل کرو *7737#. جاز میری سپر پاور. This transmission is brought to you by لائف بوائے شیمپو کا نیا ایلو ویرا اور ملک پروٹین فارمولا بال بنائے مضبوط. لائف بوائے شیمپو, تم مضبوط ہو. FM 100. Like us on Facebook.com/FM247 365. FM247 365. فلاح کی راہ گزر پر منزل بقا حسین ہے. یہی ہے قصہ مختصر, یزید تھا حسین ہے. محرم الحرام کا خصوصی پروگرام تاریخ کربلا سلیم گیلانی کے ساتھ صرف FM 100 پر. جی جناب, السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. 11 بجے تک انشاءاللہ اس بابرکت نشریات میں میرا آپ کا ساتھ ہے. کل کا پروگرام بھی بڑا اہم ہے. حضرت امام حسین کی مکے سے رخصت کی مجبوریاں اور حضرت مسلم بن عقیل کا سفر کوفہ, یہ دو بڑے کل کے اہم موضوعات ہیں. اچھا جی, سیدہ جعفری آپ کا بہت بہت شکریہ. اسرار الدین خٹک صاحب جزاک اللہ خیر. عمر سہیل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. زیب صاحبہ ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نبیل طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عدنان احمد ہیں اور جنید صاحب ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ عمیر ہیں, عمیر جزاک اللہ خیر. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو اس بابرکت نشریات میں میرے ساتھ ہیں. عظیم صاحب آپ کا بھی. رحیب جاوید ہے شاید یا جواد ہے, بہرحال آپ کا بھی. راہب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھا, بہت سارے نام رہ جاتے ہیں کیونکہ میری ساری توجہ بیان کی طرف ہوتی ہے تو اس لیے میں معذرت کر لیتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ پروگرام کے بعد میں آپ کے پیغامات ضرور پڑھتا ہوں اور اس میں جو بھی سجیشن ہوتا ہے اس کو میں ضرور شامل رکھتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ اس نشریات کو سن رہے ہوتے ہیں تو ہر کسی کا جواب دینا, اگر میں صرف پیغامات کے جواب دینے یا ٹیلی فون کال لینے بیٹھ جاؤں تو یہ جو مقصد ہے اس گفتگو کا یہ کہیں ختم ہو جائے گا. تو تعریفیں اور یہ سب چیزیں تو زندگی بھر سہتے ہوئے گزر گئیں. کم و بیش 20-22 سال سے تو ہم اسی نشریات کو آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. اور اگر ریڈیو پہ دیکھ لیں تو 1995 سے میں آپ کے ساتھ ہوں. فیصل عثمانی میرے بہت پیارے دوست ہیں اس لاہور سے. فیصل کے لیے میں بالکل ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں
اور حالیہ دنوں میں فیصل کے ساتھ میری بڑی اچھی لاہور میں کچھ شامیں گزری. فیصل نے مجھے بڑی کچھ یادگار چیزیں بھی دکھائیں. فیصل بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اللہ آپ کو منظور ہوا تو پھر ہماری جلد ملاقات ہوگی. تو بات ہو رہی تھی اس خطبے کی. اس کو تقریر کہہ لیں. پرائم منسٹر بننے کے بعد یا وزیر اعظم بننے کے بعد جو پہلی تقریر ہوتی ہے, تو اس خطبے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم یزید سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے پیسے کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے اور نااہل حکمراں قوم و ملت کو کس طرح تباہ و برباد کرتے ہیں, اور ان تمام برائیوں کو عام کرنے کا صحرا یزید کے سر جاتا ہے. جس طرح سے برا صلہ یا برا صدقہ جاریہ. تو قیامت تک جتنے بھی حکمراں ان طور اور طریقوں پر اور اس راستے پر جو یزید نے حکمرانی کے اصول وضع کر دیے چلیں گے, وہ یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یعنی اس کا برا صلہ, اس کا برا صدقہ جاریہ یزید کے حصے میں بھی آتا رہے گا, اور ان لوگوں کے بھی کہ جو اس برائی کے راستے پر چلیں گے, کیونکہ برائی کی یہ ابتدا کھلے عام حکومتی لیول پر یزید نے شروع کی تھی. بدایہ و نہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 143. یزید کا پہلا خطبہ ان لفظوں کے ساتھ درج ہے کہ بے شک معاویہ تم کو بحری جہاد کی مہم پر بھیجا کرتے تھے, مگر میں کسی مسلمان کو بحری مہم پر بھیجنے کا روادار یا قائل نہیں ہوں. بے شک معاویہ تم کو روم میں موسم سرما میں جہاد پر روانہ کیا کرتے تھے, مگر میں کسی کو سردیوں میں روم کی سرزمین پر جہاد کرنے نہیں بھیجوں گا. بے شک معاویہ تمہارا وظیفہ سال میں 3 قسطوں میں دیا کرتے تھے, میں تمہیں یہ اکٹھا دے رہا ہوں, عیش کرو. یہ ہے وہ خطبہ. اس خطبے میں یزید نے کھلے عام اپنے ان خیالات کا اظہار کیا کہ جہاد کو چھوڑ دو, موسموں اور سفر کی جو سختیاں ہیں اسے کوئی جھیلنے کی ضرورت نہیں, یہ لو زر و دولت اور اپنی بیوی یا محبوبہ کی آغوش میں جا پڑو اور اپنے محلات اور مکانوں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ آرام کی زندگی گزارو. یہ جہاد وغیرہ بیکار کی چیزیں ہیں. میں اپنے باپ کی اور اپنے جو میرے اجداد ہیں ان کی سنت پر میں نہیں چلوں گا. یہ تمام چیزیں ان کو مبارک, اور میں اپنے والد کے نقش قدم پر نہیں چلوں گا. ان برے خیالات کے مالک, بدفطرت, بدسیرت, بد اخلاق, بدبخت یزید نے اپنے والد کی بنائی ہوئی مستحکم اور وسیع و عریض سلطنت پر 3 سال 7 ماہ حکومت کی, اور 39 سال کی عمر میں 15 ربیع الاول 64 ہجری میں, یعنی کہ واقعہ کربلا کے محض 3 سال بعد یہ شخص جہنم واصل ہوا. اپنی حکومت کے دوران اب یہ جو یزید کی معصیت اور اس کے جو برے کرتوت ہیں اس طرف میں بڑھتا ہوں, تاکہ یزید کا وہ بدنما چہرہ بھی میں آپ کو دکھاؤں کہ جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ صرف اس کا ظلم یا اس کی چارج شیٹ میں صرف حضرت امام عالی مقام اور آل رسول کا بہیمانہ قتل شامل نہیں تھا, بلکہ اس کے اور بھی جرائم کی جو اس کی لسٹ ہے اس میں بہت بڑے بڑے ناقابل تلافی ایسے جرائم تھے کہ جس پہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تھی. یہ وہ مظالم ہیں کہ جو اس نے امت مسلمہ پر ڈھائے, اور ایسے ہیں کہ بیان سے باہر ہے. اس کی بد حکمت عملی اور بد سوچ کی وجہ سے امت مسلمہ کا وقار بری طرح سے مجروح ہوا. امت کا شرازہ بکھر گیا, فتوحات رک گئیں. ملت اسلامیہ اس ٹائم سے لے کر تاحال انتشار کا شکار ہے. احترام صحابہ, آل رسول اور صالحین میں تاحال نمایاں کمی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ غیروں کو اسلام اور نظام اسلام کے خلاف انگلی اٹھانے کا موقع مل گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 اشخاص پر لعنت فرمائی اور حق تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی. پہلی بات یہ کہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہے. دوسری بات کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا.
تقدیر الہی کی تکذیب کرنے والا، جبر و زور سے تسلط حاصل کر کے حکمرانی کرنے والا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اسے اعزاز بخشنے والا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اسے ذلیل کرنے والا۔ چوتھا، حرم الہی کی حرمت کو پامال کرنے والا۔ پانچواں، رسول پاک نے فرمایا کہ میری اطرت، میرے خونی رشتوں کی جو حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو حلال کرنے والا، اور چھٹا، میری سنت کو ترک کرنے والا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور حاکم نے اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے بھی روایت کیا ہے۔ اور اسی حدیث کو مشکات شریف میں بھی باب الایمان بالقدر کی فصیل ثانی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے نقل کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو بحقی نے المدخل میں اور زرین نے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔ سامعین گرامی، یہ بات تو معلوم نہیں ہوتی کہ یزید تقدیر کا منکر تھا یا نہیں، مگر ان 6 میں سے 4 چیزیں یا 4 عیب اس میں موجود تھے۔ پہلی بات، وہ دھونس، دباؤ اور جبر و زور سے امت مسلمہ پر مسلط ہوا تھا، اور اہل بیت نبوی اور صحابہ اکرام اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک معزز ترین خلائق ہے، ان کی توہین اور تذلیل کرنے میں اس نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ مفسدین اور شریر لوگ جنہوں نے حرمین شریفین پر چڑھائی کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ایسے بد فطرت بد زمانہ لوگوں کو اپنی کیبنٹ میں شامل کیا، جیسے عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد، شمر بن ذیل جوشن، مجرم بن عقبہ، حسین بن نمیر جیسے خبیث ظالم افراد اس کی کیبنٹ کا حصہ تھے اور اس کے نزدیک معزز اور قابل احترام تھے۔ اور دوسری بات، اس نے حرم الہی کی حرمت کا پاس اور لحاظ نہیں رکھا۔ تیسری، اطرت پیغمبر کی عزت کو اس نے خاک میں ملایا، اور چوتھی، وہ سنت کو ترک کرنے والوں میں سے تھا۔ عزیزان گرامی، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے بنی نوع انسان میں یہ وہ واحد بدبخت انسان ہے کہ جس کی پیشانی اور چہرے پر نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، سیدنا حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا سیاہ داغ ہی نہیں بلکہ چہرے پر مکمل کالک بھی ملی ہوئی ہے۔ اس روسیہ یزید نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ جیسے ہی اسے موقع اور بہانہ ملا اس نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی۔ اس کے حکم سے اس کے لشکر نے وہ قتل و غارت گیری کی کہ خدا کی پناہ، ظلم، بربریت، قتل و غارت اور وسیع پیمانے پر عصمت دری کی جو داستانیں اس منحوس پلید گھٹیا انسان نے رقم کی، وہ اپنی مثال آپ ہیں اور مجھ جیسوں کے بیان کرنے سے باہر ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ بدبخت اپنی مدہوشی سے ہوش میں نہیں آیا، اور اس کے حکم سے اس کے لشکر نے پھر مکہ معظمہ یعنی کہ خانہ خدا پر چڑھائی کر دی۔ خانہ کعبہ پر منجیقوں سے پتھر برسائے، ان کی در و دیوار کو شکستہ کیا گیا، خانہ خدا کو آگ لگا دی گئی، اور اس کے غلاف اور اس کے اندر موجود تبرکات جو رکھے ہوئے تھے اس وقت تک محفوظ تھے، یعنی کہ سن 62-63 ہجری تک، وہ سب کے سب جل کر خاک ہو گئے۔ سامعین گرامی، یزید کی معصیت بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم واقعات کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کریں، یہ بات اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک یزید کی بدکاری مکمل طور پر ہمارے علم میں نہ ہو۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یزید نے سن 63 ہجری میں حرم نبوی پر فوج بھیج کر مدینہ پاک کی حرمت کو جس طرح خاک میں ملایا اور اہل مدینہ پر جو ستم ڈھائے، وہ تاریخ اسلام کا ایک خوفناک باب ہے، جس میں مدینہ طیبہ کی گلیوں کوچوں کو صحابہ اکرام تابعین عظام کے خون سے رنگین کر دیا گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، اور حرہ کا واقعہ یزید کے زمانے کے بہت ہی برے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔
जिसको वो कहते हैं कि हमने तारीख़ मदीना में बयान किया है, मदारिज नबू जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 206 पर तहरीर है कि बैरून मदीना मुनव्वरा मशरिक़ की जानिब जो पथरीला इलाका है जहाँ बड़े बड़े स्याह पत्थर आज भी मौजूद हैं, जिसे मकाम हुर्रा कहा जाता है और इसको हुर्रा वाक़िम भी कहते हैं कि वाक़िम नाम का एक शख्स था जो ज़माने कदीम में यहाँ आकर आबाद हो गया था और इसी मुकाम पर अंसार मदीना और यजीदी लश्कर के माबैन जंग हुई थी जो जंग हुर्रा कहलाती है। वाक़या हुर्रा की तफसील सामने गिरामी तारीख़ी कुतुब में कुछ यूँ दर्ज है और बिलाशुबा यजीद ने शदीद तरीन बहुत बड़ी गलती की जो मुस्लिम बिन उक़बा नामी शख्स से कहा कि वो मदीना मुनव्वरा को 3 दिन तक मुबाह दम करार दे, यानी कि खून बहाने की इजाज़त दे। तो ये वो गलती थी कि जिसके साथ मज़ीद इजाफ़ा ये हुआ कि एक बड़ी तादाद सहाबा और अब्नाए सहाबा कत्ल हो गई। और ये पहले ही मैं बयान कर चुका हूँ कि इसने हज़रत इमाम हुसैन और इसके साथियों को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के साथ कत्ल किया। बदाया व निहाया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 222 पर ये इस तरह से तहरीर है कि इन 3 दिनों में मदीना मुनव्वरा में बड़े अजीम फसादात नुमाया हुए जिनको बयान नहीं किया जा सकता और ना इनकी कैफियत लिखी जा सकती है, इन्हें अल्लाह ताला ही जानता है। यजीद ने मुस्लिम बिन उक़बा को मदीना मुनव्वरा भेजकर तो ये चाहा था कि इसकी सल्तनत मजबूत हो जाए और इसकी हुकूमत देर पा हो जाए और ऐसी हुकूमत कायम हो जाए कि जिसमें कोई दावेदार और कोई किसी तरह का शराकतदार ना हो, लेकिन खालिक कायनात ने इसके मंसूबों के ख़िलाफ़ इसे सज़ा दी और जो वो चाहता था वो ना होने दिया और इसे इस तरह पछाड़ा जिस तरह वो जाबिरों को पछाड़ा करता है और क़ज़ा के पंजों से इसे पकड़ लिया और ज़ालिमों के लिए तेरे रब की पकड़ ऐसी ही सख्त होती है, इसकी गिरफ्त बेइंतहा अलम अंगेज़ और शदीद तर होती है। हज़रत इमाम अली मकाम की शहादत के बाद सामिन गिरामी जो सबसे शनी और कबीज वाक़या तारीख़ में पेश आया और जिसका मेन किरदार और करता धरता यजीद था, वो ज़माने यजीद के रूनुमा होने वाले वाक़यों में वाक़या हुर्रा भी शामिल है। इसको वाक़या हुर्रा या वाक़या हुर्रा ज़ोहरा भी कहते हैं और ये उस ज़माने में मदीना तैयबा कहते हैं कि रौनक और बड़ी आबादी के मर्तबा कमाल पे पहुंच चुका था। बेतहाशा लोग मदीना में आकर शिफ्ट हो गए थे और बड़ी पुर्रौनक की जगह हो गई थी। अंसार और महाजरीन, सहाबा इकराम और उलमाए कबार तबईन से मदीना मुनव्वरा माला माल हो चुका था। इसी दौरान यजीद ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि तुम जाओ और अहले मदीना से मेरी बैत तलब करो, अगर वो मेरी बैत कर लें तो ठीक, वरना उनसे जंग करो और फ़तह के 3 दिन तक मदीना तुम्हारे लिए मुबाह है, यानी तुम्हें इजाज़त शरई तौर पर मैं दे रहा हूँ कि तुम जो चाहे उनके साथ सलूक करो। तो मुस्लिम बिन उक़बा बड़े लश्कर के साथ आया और मकाम हुर्रा पर उसने पड़ाव डाला। अहले मदीना ताबे मुकाबला न देखकर खंदक खोद कर महसूर हो गए और यजीदी जो फ़ौज थी वो मदीने में घुस गई। इब्तदा में हरम नबी के पनाह गुज़ीनों ने कुछ उनके साथ मुदाफ़ियत की, मगर चूँकि वो सामने बाकायदा फ़ौजी थे और ये आम लोग थे। अब्दुल्ला बिन मुती रईस कुरैश कहते हैं कि वो अपने 7 बेटों के साथ इस लड़ाई में शहीद हुआ और आखिर में ये शामी दरिंदे दंदनाते हुए हरम पाक में घुस गए। नहायती बेदर्दी के साथ हरम पाक में मौजूद लोगों का कत्ले आम किया गया। 1700 महाजरीन, अंसार, सहाबा इकराम और कबायर उलमाए तबईन को, 700 हुफ़ाज़ को और 2000 इसके अलावा आम अवामुन्नास थे, उनको ज़ुबा कर दिया गया। इस कत्ले आम में न बूढ़ों, न बच्चों, न मर्द, न औरतें, किसी का कोई ख्याल नहीं रखा गया। मालो मता जो कुछ सामने आया लूट लिया गया। हज़ारों दोशीज़ाओं को हरम मुस्तफ़ा के अंदर उनकी अज़मत दरी की गई। मदीना नबी में घोड़े दौड़ाए गए, रोज़े जन्नत में घोड़े बांधे गए, घोड़ों की लीद और पेशाब से सहने मदीना को नापाक किया गया
اور 3 دن تک کہتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے کسی کو یہ جرت سامعین گرامی حاصل نہ ہو سکی کہ وہ جا کر مدینہ نبوی میں اذان یا نماز یا اقامت کہتا، اور نہ ہی یزیدی درندوں کو خود اس کی توفیق ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک کو نوچا گیا، ان کی جان بچی، جس نے ان الفاظ کے ساتھ یزید کی بیعت کی کہ میں یزید کو اپنا حاکم تسلیم کرتا ہوں۔ مدینہ 3 دن لوٹنے کے بعد پھر باقاعدہ یزید کی بیعت کا اعلان کیا گیا تھا، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ بیعت میں یہ لفظ بھی شامل کرو کہ ہم لوگ یزید کے غلام ہیں اور اللہ عز و جل کی اطاعت اور معصیت میں ہیں۔ ان درندوں کے ظلم و ستم سے مروب ہو کر سامعین گرامی کہتے ہیں کہ تمام اہل مدینہ نے بیعت کر لی، ایک قریشی نے نہیں کی تو اسے قتل کر دیا گیا۔ سعید بن مصعب کے جو کبائر تبعین میں سے ہیں انہیں پکڑا گیا اور ان سے یزید کی زبردستی بیعت لینی چاہی، تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر کی سیرت پر تو میں بیعت کرتا ہوں، یزید کی سیرت پر نہیں۔ مسلم ابن عقبہ جو لشکر کمانڈر تھا اس نے حکم دیا کہ ان کو ابھی ذبح کر دیا جائے۔ قریب ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ مجنون ہے، ذہنی طور پر پاگل ہے، تو اس نے یہ گواہی دی، تو تب جا کے ان کی جان بچی۔ جذب القلوب الی دیار محبوب، صفحہ نمبر 35۔ امام دارمی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں کہ سعید بن عبدالعزیز کا یہ بیان کہ جنگ حرہ میں 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ تو اذان ہوئی نہ اقامت، البتہ سعید بن مصعب رضوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو نہیں چھوڑا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں کسی کونے گوشے میں چھپ کے بیٹھے رہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا اذان سے پہلے تو ایک ہلکی سی آواز اذان کی روضہ رسول سے آیا کرتی تھی جسے وہ پہچانتے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے وہ سنا کرتے تھے۔ اب جنگ حرہ کا سبب کیا تھا؟ وہ یہ کہ جب انصار مدینہ نے یزید کی میخواری اور بدخاری اور امام علی مقام کے قتل عام کی اطلاع ملنے کے بعد اس کی بیعت توڑ دی، تو جب انصار مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی تو یزید نے مسلم بن عقبہ کو ایک فوج کثیر کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب یہ حکم دے کر روانہ کیا کہ 3 دن تک مدینہ طیبہ کو اپنی فوج کے لیے حلال کر دینا، اور ان 3 دنوں میں تمہاری فوج کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ پھر اس مدت میں کسی کی جان و مال کو امان نہیں۔ چنانچہ امام طبری نے بسند نقل کیا ہے کہ اس مسلم نے ایک جماعت کو زندہ گرفتار کر کے قتل کرا دیا، جس میں حضرت معقل بن سنان، محمد بن ابی الجہیم بن حذیفہ اور یزید بن عبداللہ بن زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شامل تھے، اور باقی لوگوں سے اس شرط پر بیعت لی کہ وہ تا حیات یزید کے غلام رہیں گے۔ اور حافظ ابو بکر بن ابی خسیمہ بسنت صحیح جویریہ بن اسمہ سے ناقل ہیں، اور جن کو قتل، یہ بھی طبری کی تاریخ ہے، اور جن کو قتل ہونا تھا وہ قتل کر دیے گئے، تو مسلم نے لوگوں سے اس شرط پر بیعت کی کہ وہ یزید کے غلام ہیں، تو ان کی جان، مال اور بیوی بچوں کے بارے میں یزید جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، جو چاہے حکم دے سکتا ہے۔ اس پر سب نے سائن کیے، تب ان کی جان بخشی ہوئی۔ امام طبری نے بطریق محمد بن سعید بن الرمانہ اس بیعت کے یہ الفاظ اس طرح سے نقل کیے ہیں کہ پھر جب اہل مدینہ سے یزید کی جو مخالفت ظاہر ہوئی تو یزید نے مسلم کو ان کی طرف بھیجا۔ اس نے آ کر 3 دنوں تک مدینہ کو حلال کیا کہ فوج کے لیے اہلیان مدینہ پر ہر قسم کے ظلم و ستم کی کھلی چھٹی دے دی گئی، اور پھر لوگوں کو یزید کی بیعت کے لیے اس شرط پر دعوت دی گئی کہ وہ یزید کے زر خرید غلام ہیں، اور اللہ کی اطاعت ہو یا معصیت، دونوں صورتوں میں وہ یزید کا حکم بجا لائیں گے۔ تاریخ طبری۔ اور امام طبرانی نے ہی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسے روایت کیا ہے۔
فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 6160 پر درج ہے کہ پس یزید نے مسلم بن عقبہ کو شامی فوجیوں کے ساتھ روانہ کیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ پہلے اہل مدینہ سے قتال کرنا، پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے مکہ معظمہ کا رخ کرنا۔ عروہ کا بیان ہے کہ مسلم بن عقبہ جب مدینہ میں داخل ہوا تو وہاں بقیہ جو صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی، اس مردود نے نہایتی بے دردی سے ان کا قتل عام کیا اور پھر مکہ معظمہ کی طرف چل پڑا، مگر راہ ہی میں اس کو پیک اجل نے آ لیا۔ یاد رہے سامعین گرامی کہ یہ وہی مسلم بن عقبہ ہے کہ جس کو تاریخ میں اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے مصرف یا مجرم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ یاقوت اموی حرہ واقعہ کے تحت لکھتے ہیں کہ فتنہ حرہ میں لشکر شام کے ہاتھوں موالا میں 3500، نصارہ میں سے 1400 اور بعض اس کو 1700 بھی بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قبیلہ قریش میں سے 1300 حضرات تہ کر دیے گئے، یعنی کہ ذبح کر دیے گئے۔ یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ میں داخل ہو کر لوگوں کے مال لوٹ لیے اور ان کے بچوں کو اور ان کی بیویوں کو غلام بنا لیا، انہیں قیدی بنا لیا۔ مقتولات کی جو بہت ہی عزت اور شرف والیاں تھیں ان کی عظمت دری کی گئی اور اس انداز میں کی گئی کہ اسے تاریخ بھی بیان کرتے ہوئے شرماتی ہے۔ پھر یزید کے ہدایت کے حکم کے مطابق اس لشکر نے یہاں پر بس نہیں کیا سامنے۔ پھر یہ لشکر جھومتا دندناتا مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں جا کر اس نے حرم الہی میں محاصرہ کیا۔ جیسا ہم نے بتایا کہ مجرم یا مسلم بن عقبہ یہ خبیث راستے میں مر گیا تھا، لیکن مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ حسین بن نمیر سکونی اب یہ میری جگہ پہ کمانڈر ہوگا اور یہ فوج کی رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ حسین بن نمیر سکونی کی زیر کمان منجیک سے خانہ خدا پر گولہ باری کی گئی۔ مجرم نے ذی الحج 63 ہجری میں مدینہ منورہ میں داخل ہو کر اس کو تباہ و تاراج کیا۔ فتح الباری حسین بن نمیر نے سن 64 ہجری صفر کے مہینے میں کعبہ شریف پر گولہ باری کی، جس سے خانہ کعبہ کے پردے جل گئے، چھت میں آگ لگ گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دمبے کے وہ دونوں سینگ جل کر خاکستر ہو گئے جو اب تک خانہ کعبہ میں محفوظ رکھے جاتے تھے، اور اسی دمبے کے سینگ تھے جو بوقت قربانی فدیے کے طور پر جنت سے لایا گیا تھا۔ تاریخ الخلفاء از علامہ سیوطی علیہ رحمہ۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں سامعین گرامی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یزید کو مہلت نہ ملی، اور وہ بھی اس واقعے کے کچھ دن بعد اسی سال 15 ربیع الاول کو مر گیا۔ یہ تھے یزید کے کرتوت اور اس کے وہ ناقابل معافی جرائم کی فہرست جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جس کا دل چاہے جا کر دیکھ لیں۔ کتابوں کے نام میں ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں، فتح الباری، تاریخ طبری، بدایہ والنہایہ، شرح موابت، یہ وہ تمام کتابیں ہیں جو کچھ حد تک مستند سمجھی جاتی ہیں، اس میں آپ کو یہ تمام واقعات ملیں گے۔ ان تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہیرا باجوہ آپ کا بھی، شبانہ گیلانی جزاک اللہ خیر، بہت سارے آپ لوگوں کے میسیج ہیں۔ عمیر جگنو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نثار احمد جزاک اللہ خیر۔ عدنان احمد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو اہل بیت کی تکلیف پر آپ کی آنکھوں سے رواں ہوئے۔ کل انشاءاللہ قافلہ اہل بیت کی روانگی ہے مکہ معظمہ سے کربلا کی سمت۔ سلیم گیلانی کو آج کی اس بابرکت نشست سے اجازت دیجیے گا۔ کل ایک بار پھر انشاءاللہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔